پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے سر آپ سے سوال کیا تھا کہ جو نیشنل ایسیٹس کو ایک تسلسل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے پرائیویٹائز کرنے کا، سو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معیشت کے مستحکم ہونے کے پیچھے یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے منتہا اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ایس او ایز وہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے، چاہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہو یا پاکستان. لیکن یہ بوجھ بنے کیوں، یہ بھی تو بہت ڈیبیٹیبل ہے. یہ بھی کیونکہ ان تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا تھا نا. اگر آپ مجھے کھل کے بات کرنے دیں گی تو میں بالکل بتا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خاص طور پہ پی آئی اے میں جس قسم کی بھرتیاں کی گئیں اس نے بہت نقصان پہنچایا اور وہ آج تک نقصان پہنچا رہا ہے. اگر ایک ایئر کرافٹ کے لیے آپ کو 40-50 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان نے جو ہے وہاں پہ 500 بندے رکھے ہوئے ہیں، تو اس سے ہی آپ حساب لگا لیجئے کہ پاکستان ایئر لائنس کو کس قدر نقصان ہوا. پھر پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ہمارے ایوییشن کے منسٹر تھے انہوں نے پاکستان کے پائلٹس کے بارے میں بات کر دی تو ہمیں اس سے بھی بہت نقصان ہوا. تو دیکھیے جہاں تک حکومت کا یہ بات بھی درست ہے کہ حکومتیں کاروبار نہیں کرتی بلکہ کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے، اور ہم نے اپنے ڈیسائفر کے شو میں کچھ اکانومسٹ کو بھی بلایا تھا تو ان کا بھی یہی کہنا یہی تھا کہ ایک سورس آف انکم بھی ہوتا ہے حکومتوں کے لیے اس قسم کی جو انٹرپرائزز ہوتی ہیں. اور جب کوئی ادارہ خسارے میں جا رہا ہو تو آپ کو اس کی اچھی قیمت نہیں ملتی. مثال کے طور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو جو $300 ملین کی تھوڑی بہت ملیں گے جو حکومت پاکستان کو اس نجکاری کے سلسلے میں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا بھر ابھی مثال کے طور پر 2021 میں بھارت نے جو ان کی ایئر انڈیا تھی ان کو پرائیویٹائز کیا تھا اور وہ بہت بڑا ان کا فلیٹ بہت بڑا تھا ایئر انڈیا کا. تو جو ٹاٹا گروپ ہے، اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے بھارت کی اگر بات میں کروں تو یہ جو ایئر انڈیا تھی یہ ٹاٹا گروپ جو انڈیا کا تھا یہ 1932 میں انہوں نے ایئر انڈیا قائم کی تھی. اور پھر یہ 1953 میں 54 میں شاید بھارت کی حکومت نے اس کو نیشنلائز کر دیا تھا اور پھر ان کو تقریباً $10 بلین کا نقصان ہوا. تو ابھی پچھلے دنوں ٹاٹا گروپ نے دوبارہ ایئر انڈیا کو خرید لیا ہے $2.4 بلین پہ. ہماری حکومت کو تقریباً $300 ملین ملیں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں تقریباً 80 کے قریب اگر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور وہ خسارے میں جا رہی ہیں تو کچھ تو انٹرپرائز ایسی ہیں جو کہ ہمارا ایک نیشنل پرائیڈ ہیں. مثال کے طور پر پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ملز ہے، تو ان کو آپ ان کی مینجمنٹ کو آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں میرے حساب سے، رادر دین کہ آپ حکومت اپنے ہاتھ صاف کر لے. باسی صاحب کراچی ایئرپورٹ بھی تو دے دیا گیا ہے. کراچی اور بہت سی چیزیں ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ کی بھی خیر منائیے. تو کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے میں امید کرتا ہوں ابھی دیکھیے نا انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے یو اے ای، تو وہاں کہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ اب ہوگی. اب وہ کب ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہی ہیں یا واقعی ان میں کچھ حقیقت ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم سعودی عرب کی باتیں سنتے رہے تھے کہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ آنی ہے، اس کا بھی ابھی تک کوئی ہمیں علم نہیں ہے. باسی صاحب بیسیکلی آپ کچھ نشاندہی کر سکتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ کن اداروں کی نجکاری جو ہے وہ کر دی جائے تو اس سے کچھ کم نقصان ہوگا اور کن اداروں کو خود حکومت کو سدھارنا چاہیے انسٹیڈ آف پرائیویٹائزیشن؟ نیشنل ہائی وے ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح فرنٹیئر ورکس ہے، ٹھیک ہے وہ آرمی کا ایک ادارہ ہے، لیکن اس قسم کی اور بہت سے آپ کو چیزیں نکل جائے. پوسٹل سروس ہے مثال کے طور پر، وہ بھی ایک ہمارا ہے ایک ادارہ. تو لیکن وہ تھینک گاڈ کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں کہ وہ اب کچھ تھوڑا بہت پروفٹ دکھا رہا ہے ہمیں. تو میں یہی عرض کرنا ہوں کہ ادارے تو 80 کے قریب ادارے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ 2 اداروں کے بارے میں تھوڑا سا ذرا مطلب اسے مجھے ایک غیر بے اطمینانی سی رہتی ہے، پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل مل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ایسے ادارے ہیں جن کو ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ ہم صرف مینجمنٹ جو ہے اس کی دے دیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور کچھ ایسا میکنزم ڈیولپ کر لیں جس کے تحت
PIA ایک سورس آف انکم رہے حکومت کے لیے. اس طرح پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان اسٹیل ملز کو آپ کر سکتے ہیں روس کے ساتھ کچھ ایسی چیز، ایسے ہمارے اقدامات ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پہ ایک فوکس طریقے سے آگے چلیں. لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے نا منتہا کہ ہم کچھ انیشیٹیوز لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں، ان کو سسٹین نہیں کر پاتے. ہماری بیوروکریسی میں بھی وہ کیپیسٹی نہیں رہی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہمارا ایک فیسیلیٹیشن کونسل ہے، بدقسمتی کے ساتھ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. بہرحال لیٹس ہوپ things will get better in the months to come.